ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ ماہ ذوالحجہ جس میں مسلمان دین اسلام کے ایک عظیم فریضے کو فریضہ حج ادا کرتی ہے اور عظیم سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتی ہے، انہی ایام میں جب یہ دن جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ میدان عرفات کے اندر پہنچے، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مسلمانوں سے ایک عظیم خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے ارشاد فرمایا، اور اس میں
لوگوں کو ایک اہم پیغام دیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی سونپی۔ ذمہ داری یہ سونپی کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں، جو میری بات کو سن رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ ان باتوں کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ میرا پیغام آگے لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اور وہ پیغام صحابہ کرام نے آگے پہنچایا، وہ پیغام ہم تک پہنچا۔ اس پیغام کو بار بار دہرانے کی، اس کو یاد رکھنے کی، اور اس کو مزید آگے اپنی نئی نسل کو بتانے اور ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پیغام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اگرچہ وہ خطبہ دین اسلام کا ایک خلاصہ تھا، مگر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ہر معاشرے کے لیے بہترین اصول بھی ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد لوگوں کو اس دن کی عظمت کا یقین دلایا کہ یہ عظیم دن اور عظیم وقت جس میں یہ آپ پیغام لوگوں کو دے رہے، اس کی عظمت کے کیا ہی کہنے کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایسا ایک پیغام چھوڑا۔ اگر لوگ انہی پر عمل کر لیں تو معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا اور معاشرے کے اندر امن بھی قائم ہوگا۔ وہ بہترین اصول اور قوانین انتہائی اختصار کے ساتھ آج ہماری گفتگو کا حصہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم پیغام میں جو پہلی بات ارشاد فرمائی، کیونکہ عرب کے معاشرے کے تمام قبائل اور دور دور سے آنے والے لوگ اس مجمع کے اندر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مسلم کے حوالے سے امت کو ایک پیغام دیا اور اس کی حرمت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر شدید غصے اور ناراض بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر لعنت بھی ہوگی اور اس بندے کے لیے شدید عذاب بھی ہوگا۔ یہ وعید کم نہیں ہے۔ خون مسلم کے حوالے سے لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا خون بہا دیا جائے، لوگ جذبات کے اندر اس میں دیر نہیں کرتے، لیکن اس کی حرمت کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اصول واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ بے شک وہ دنیا میں لوگوں کے ہاتھوں سے بچ جائے، عدالتوں کے فیصلوں سے بچ جائے، مگر جو اصل عدالت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی لگے گی اور قائم ہوگی، اس سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ جس نے جو جرم کیا ہوگا، جو قصوروار ہوگا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے کسی مسلمان کا ناحق خون بہائے، کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہو، گواہی دیتا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ جو
گواہی دیتا ہو، فرمایا اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کا خون بہایا جائے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ ہاں اگر کسی کا خون بہانا شریعت کے اندر جائز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا باحدى ثلاث، پھر وہ 3 وجوہات کی بنا پر جائز ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا الثیب الزانی، شادی شدہ اگر زنا کا مرتکب ہو تو شریعت نے اس کی جو سزا رکھی ہے وہ سنگساری ہے، اور اس کو جان سے مار دیا جائے گا، اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ والنفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، یہ شریعت کی سزا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین اسلام کے اندر ایک بندہ داخل تھا، اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، یہ مرتد واجب القتل ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا خون بہایا جا سکتا ہے، مگر ان کا خون بہانا ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اسلامی مملکت کے اندر جو وقت کا قاضی ہے وہ فیصلہ دے گا، عدالت فیصلہ کرے گی اور ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ فرداً کسی مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے قتل کر دے۔ شریعت نے اس کے لیے ایک اصول رکھا، اس کے لیے قانون رکھا، اس کے لیے گواہی رکھی، اس کے لیے شہادتیں رکھی، اور اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ اس لیے ایسا رکھا ہے تاکہ ایک مسلم معاشرے کے اندر فساد برپا نہ ہو، ایک مسلم معاشرے کے اندر لوگ اپنی جانوں کی اور مالوں کی حفاظت کر سکیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے اور کوئی کسی پر تلوار نہ اٹھا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل من مؤمن بغیر حق، اللہ رب العالمین پر اس زمین کو ختم کر دینا آسان ہے ایک مومن مسلمان کی جان کے مقابلے میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مومن کی جو جان ہے وہ کتنی قیمتی ہے، ایک طرف اس کی جان ہے اور ایک طرف دوسرے سارے لوگوں کی جان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اگر کسی ایک مسلمان کے ناحق خون بہانے کے اندر سب لوگ شامل اور شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے بدلے میں پکڑ لے گا اور جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی نظر میں ایک مسلم کا جو خون ہے اس کی حرمت کس قدر ضروری ہے اور اس کا خون کتنا قیمتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اسی چیز کو دہرایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جو حساب و کتاب ہوگا، اور فرمایا کہ ان حساب و کتاب کے اندر جب لوگوں کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نپٹائے گا، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر قیامت کے دن جو سب سے پہل فیصلے ہوں گے وہ لوگوں کے ناحق خون کے بارے میں ہوں گے۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی کا ناحق خون بہایا ہے تو قیامت کے دن سب سے پہلے ہونے والے جو فیصلے ہیں لوگوں کے مابین جو حقوق کی بات ہے وہاں سب سے پہلے یہی فیصلے سنے جائیں گے کس نے کس کا ناحق خون بہایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر لوگوں کو یہ پیغام اس لیے بھی دیا کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر لوگوں کا خون بہانا بہادری سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا لوگ اس کو بہادر جانتے تھے، کوئی خون بہا دیتا تھا لوگ اس کو طاقتور سمجھتے تھے، کوئی کسی پر ظلم کرتا تھا لوگ اس کو نڈر سمجھتے تھے کہ یہ بڑا بہادر اور نڈر آدمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی ایک مسلمان کے مال کی حرمت کے بارے میں،
جس طرح ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا ناحق خون بہائے، اسی طرح کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالے، اس کا مال اس سے چھینے یا اس کا مال چوری کرے یا اس پر ڈاکہ ڈالے یا اس کا مال غصب کرے یا اس کا مال کو دبائے یا اس کے مال کو ہڑپ کرے یا اس کے مال کو کھائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس کا جائز طریقہ کاروبار کرنا ہے، جو شریعت نے کاروبار کرنے کے جائز اصول اور طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق کاروبار کرو، تو اس طرح تم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو۔ جو شریعت نے جائز قرار دیا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر تم کسی کے مال کو غصب کرتے ہو تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اپنے حکام کے ذریعے سے لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے اپنے لیے جائز نہ کرو اور مال نہ کھاؤ۔ آپ کا جاننے والا، آپ کی پہچان والا کوئی آفیسر ہے، اس کو رشوت دے کر کسی غریب کے مال کو غصب کرنا، اس کے مال کو ہڑپ کر جانا، اس کے پلاٹ کو دبا جانا اور یہ سمجھنا کہ یہ میرے اندر طاقت ہے تو میں نے یہ حاصل کر لیا، اللہ کی عدالت کے اندر قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا کہ یہ حق دوسرے کا تھا، آپ نے کس طرح لے لیا۔ اس طرح حکام بالا کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی عدالت میں بچ نہیں پائے گا، وہ بھی ایک مسلمان کے ناحق مال کو جو ہڑپ کر رہا ہے قیامت کے دن اس کا حساب دے گا۔ اور قیامت کے دن حساب و کتاب مال کے بدلے مال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدلے نیکیاں ہوں گی، اور نیکیاں اگر تقسیم ہو گئیں تو باقی اس کے پلے کیا رہے گا۔ اگر کوئی کسی کے مال کی چوری کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ مال کی طرف بڑھنے والا ان کا جو ہاتھ ہے جس سے وہ مال کو چرا رہے ہیں، اللہ کا حکم اور دین کا، شریعت کا قانون یہ کہتا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے، لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو قانون نافذ ہو رہا ہے اس سے لوگوں کے مال کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اگر اسلامی ملک کے اندر یہ قوانین نافذ ہو جائیں اور چور کو اس کی سزا ملنے لگ جائے تو لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے کہ اس بندے کا ہاتھ کیوں کاٹا گیا، اس نے چوری کی تھی۔ اب لوگ چوری سے بچ جائیں گے۔ جب تک اللہ کی یہ حدود نافذ نہیں ہوتی، جب تک ایک معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا، ایک معاشرے کے اندر لوگوں کے مال اور ان کی جانیں محفوظ نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین فاجرۃ لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اگر کسی بندے نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا اور اس کے مال کو غصب کر لیا، جھوٹی قسمیں کھا کر اس پر قسمیں کھانے لگا کہ نہیں یہ تو میرا ہے اس کا نہیں ہے، چاہے وہ مال ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، کچھ بھی ہو، زمین کا ٹکڑا ہو، پلاٹ کا ٹکڑا ہو، اگر وہ اس پر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے نام پہ کروا بھی لیتا ہے، فرمایا قیامت کا دن آئے گا اس بندے پر اللہ شدید غصے اور ناراض ہوگا، یہ اللہ کا سامنا کرے گا اس حالت کے اندر کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا کی زندگی کتنی ہے، چند سالوں کی یہ زندگی اگر کسی کے مال کو ہڑپ کر بھی لیا تو یہ کتنی عیاشی کرے گا، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، یہاں سے جائے گا خالی ہاتھ، وہاں پر پہنچے گا اللہ کی عدالت کے اندر، یہ منتظر ہوگا کہ میں نے دنیا میں جو اچھائیاں کی ہیں مجھے اس کا بدلہ اچھا ملنا چاہیے، مگر وہاں بدلہ اچھا کہاں سے ملے گا؟ جس نے بدلہ دینا ہے وہ تو ناراض ہے، وہ تو غصے میں ہے، اس سے تم کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے گا؟ اس لیے کہ تم دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کر کسی کے مال کو ہڑپ کر چکے ہو اور غصب کر چکے ہو، تم اس کے غصے سے کیسے بچ سکو گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس موقع پر دور جاہلیت کی کچھ باتوں کا ذکر کیا کہ جن سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اربع من امتی من امر الجاہلیہ، میری امت کے اندر دور جاہلیت کی 4 چیزیں جو ہیں وہ باقی رہیں گی۔ لا یترکونہن، لوگ ان دور جاہلیت کے معاملات کو، چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ ان کی زندگی میں رچی بسی ہوں گی، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ دور جاہلیت سے ان کے ساتھ نسل در نسل چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنے حسب پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب پر طعن کرنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بڑے خاندان کا ہوں، اونچے خاندان کا ہوں، ہماری قوم، ہماری برادری اونچی ہے، اور دوسرے کو نیچا سمجھنا۔ فرمایا کہ یہ دور جاہلیت کی سوچ ہے، میری امت کے اندر، لوگوں کے اندر یہ سوچ باقی رہے گی۔ والاستسقاء بالنجوم، میری امت کے اندر سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ستاروں سے بارش طلب کریں گے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب حکم دیتا ہے تو برستی ہے، جب حکم دیتا ہے تو وہ رک جاتی ہے۔ اور لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوگا کہ یہ ستارہ یہاں پہنچے گا تو بارش ہوگی، یہ ستارہ بارش برسانے والا ہے۔ یہ لوگوں کے وہ عقائد و نظریات ہیں جو دور جاہلیت کے اندر لوگوں کے ہوا کرتے تھے۔ جب سے دین اسلام آیا، دین اسلام نے لوگوں کو توحید کا درس دیا اور لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ ان سب چیزوں کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا چوتھی چیز والنیاحہ، کسی بھی مرنے والے پر میری امت کے لوگ نوحہ کریں گے، ماتم کریں گے۔ یہ اس کی موت کی خبر کو سن کر ایسے چیخو پکار کریں گے جیسے دور حاضر کے اندر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، مرد کیا، عورتیں کیا، اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے بال نوچنا، گریبان کو پھاڑنا، چاک کرنا اور اپنے سینے پر ہاتھ مارنا۔ یہ وہ تمام قسم کی دور جاہلیت کی عادات اور رسمیں ہیں جن کی دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ زندگی یا موت کا معاملہ ہو، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اگر کسی کو موت آتی ہے تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو دنیا سے جانا ہے تو وہ جاتا ہے، تو اللہ کے فیصلے پر ماتم کس چیز کا؟ یا تو آپ کے رونے پیٹنے کے ساتھ اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر تو فائدہ ہے، اگر وہ واپس نہیں آتا، آپ کو بھی اس کے پیچھے جانا ہے یہ دنیا چھوڑ کر، تو پھر ماتم کس چیز کا؟ گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر ہم سب کو راضی ہونا ہے، دور جاہلیت کی رسم و رواج کو چھوڑنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جاہلیت کے جو خون تھے ان کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ عرب کے قبائل کے اندر یہ بات مشہور ہوتی تھی، اگر کسی قبیلے نے دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کر دیا، جب تک وہ اس کا خون نہیں بہائیں گے، انتقام نہیں لیں گے، وہ آرام اور چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس موقع پر آپ نے اعلان کر دیا، فرمایا وہ سارے طریقے دور جاہلیت کے تھے، وہ انتقام دور جاہلیت کے تھے، اب اسلام کا بول بالا ہے، ہر کوئی ہر کسی کو معاف کر دے۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندانوں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اعلان کرتا ہوں، ان کے سب خون معاف ہیں، ہم انتقام نہیں لیں گے، کیونکہ اس دور کے اندر انتقام بہادری سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے دور جاہلیت کے اندر ہونے والے جو قتل تھے، خون بہا تھے، ان سب کے معافی کے اعلان جاری فرما دیے۔ تو گویا کہ عرب کے معاشرے کے اندر لوگ خود انتقام لیتے تھے، دین اسلام آ گیا، اب کسی کو خود انتقام لینے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا اس کے لیے عدالت کی طرف جائے، اگر دنیا میں انصاف مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر دنیا میں انصاف نہیں ملتا، عدالتیں فیصلے غلط کرتی ہیں، تو قیامت کے دن ان عدالتوں پر بھی اللہ کی عدالت لگے گی اور ان ظالموں پر بھی اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کے اندر نبوت کا اعلان فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کی ایک جھلک ذکر کی، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس دور کو تو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے اور دشمنی تم نے مول لی ہوئی تھی، اور
ایک دوسرے کو قتل کر کے تم بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، ظلم در ظلم تمہارا نسل در نسل چلتا رہا اور یہ قتل و غارت گری چلتی رہی، ان ظلموں کی پاداش میں تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے اس دور کے اندر تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول اور پیغمبر کو بھیجا، انہوں نے تمہیں دین سمجھایا، تمہیں ان کی بات سمجھ آئی، تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے نرمیوں کو پیدا فرما دیا، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اس دور کو یاد کرو جب تم ظلم پر قائم تھے، آج کے دن کو یاد کرو اللہ نے تم کو کتنی ساری نعمتوں سے نوازا۔ اگر کسی کے دل کے اندر رحم ہے، ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہی نعمتوں کی وجہ سے اس کا دل نرم ہوتا ہے، موم ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتا ہے، اور کسی پر اگر ظلم ہو بھی چکا ہو تو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر عظیم بات ایک اور بھی ارشاد فرمائی، اور وہ ہے دور جاہلیت کے اندر موجود لوگوں کے اندر سودی معاملات اور لین دین اور قرض پر جو سود کی رقم مزید بڑھتی جا رہی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاتمے کا بھی اعلان کیا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو وارننگ بھی دے دی، اور ارشاد فرمایا بات یاد رکھو، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے لوگوں کا اعلان کرتا ہوں جس کو جو قرض دیا ہوا ہے اور اس پر جو اضافی رقم ہے جو سودی رقم کہلاتی ہے، اس کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ دوسرے قبائل کو بھی آگاہ کر دیا کہ یہ سود کے معاملات ہیں، اس سے اللہ نے منع کر دیا، ہاں تمہارے لیے صرف اتنا جائز ہے کہ جو تمہاری اصل رقم ہے جو تم نے کسی کو دی ہوئی ہے قرض پر، وہ اصل رقم لینے کا تم حقدار ہو، اس پر جو اضافی رقم ساتھ لگ کے آئے گی اس کے تم حقدار نہیں ہو، اس کو اللہ نے سود قرار دیا ہے۔ یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے جو آج بھی ایک مسلم معاشرے اور مسلم ملک کے اندر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے، اور آج کے دور میں مسلمان ان چیزوں کو عیب اور برا نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم اپنی مال کو جائیداد کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، اور یہ سود کے معاملے کی طرف اشارہ ہے جس کو ربا کہا جاتا ہے۔ بڑھانا چڑھانا اس طرح ہے کہ آپ کسی چیز کا سودا کرتے ہوں یا کسی کو قرض دیتے ہوں اس بنیاد پر کہ وہ آپ کو یہ رقم بڑھا کر دے گا۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کسی کو قرض دیا اور اس سے طے ہو گیا کہ آپ 1,20,000 روپے مجھے واپس دیں گے، یہ جو اوپر کی رقم ہے اس کو رقم سودی کہا جاتا ہے، اور شریعت نے اس کو ربا کہا ہے۔ آپ اس کو مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی سا بھی نام دے دیں، شریعت نے اس کو سود ہی کہا ہے۔ اور آج کے دور میں کتنے سارے بینک ہیں جنہوں نے اپنے نام تو اسلامی رکھے ہوئے ہیں، مگر ان کے اندر یہی وہ سود ہے جو معاشرے میں رواج پا رہا ہے، اور لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ان کو مختلف کاروباری نام دے دیے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جس کے اندر شک شبہ ہو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ لوگوں یاد رکھو، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں معاملات ایسے ہیں جو شک شبے والے یا مشتبہ ہیں، ان سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ شک شبے والی چیز سے بچنا یہ عین ایمان اور تقوی ہے، اور حلال اور حرام تو بالکل ہی واضح ہے۔ ہم کیوں ایسا کام کریں یا کاروبار کریں یا لین دین کریں جس میں شک شبہ بھی ہو؟ ایمان اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان معاملات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، تم نے سود سے تو بچنا ہے، ہاں جو تمہاری اصل رقم ہے تم اس کے لینے کے حقدار ہو۔ اگر اتنی ہی اپنی اصل رقم لوگے، اوپر کا سود چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا
تم نے کہا نہیں، یہ دین اسلام کی یہ سود کی حرمت والی بات تو میں نے آج سنی ہے، میرے تو پہلے سے معاملات ان کے ساتھ طے تھے، میں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، وہ سودا تو پہلے ہوا تھا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم لوگ اس سے باز نہ آئے کہ تم نے سن لیا اللہ نے کیا فرمایا ہے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو تم اعلان جنگ کر رہے ہو اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرے گا؟ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے اس میں جیت سکتا ہے؟ شریعت نے یہ پیغام پہنچا دیا اور لوگوں کو متنبہ کر دیا۔ فرمایا اگر تم بھی کسی پر ظلم نہیں کرو گے تو اللہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ان معاملات سے اپنے آپ کو بچا لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے کم گناہ اس سود کے معاملات کے اندر یہ ہے، سب سے کم گناہ سود کے معاملات کے اندر یہ ہے، جبکہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ 70 سے بھی اوپر جاتی ہیں، اس کے جو جز ہیں وہ 70 سے بھی اوپر جاتے ہیں، ان سے کم گناہ والا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے معاملات کرتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس قدر کون جرت والا شخص ہوگا کہ دین اسلام کے اندر تعلیمات کو جانتے ہوئے سنتے ہوئے یہ قدم اٹھائے اور اپنا منہ کالا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ، جو سود کا مال ہوتا ہے اس کا صرف 1 درہم اگر کوئی شخص کھاتا ہے اور جب کہ اس بندے کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ مال سود کا ہے تو فرمایا یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ سود کے معاملات ہیں جس کو آج کی قوم ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے سے نکال دیتی ہے۔ ہمارے لین دین، ہمارے کاروبار، ہمارے تمام قسم کے معاملات بینکوں کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے اور منسلک ہیں کہ ہم نہ ان کو حرام سمجھتے ہیں، نہ ان کو ناجائز سمجھتے ہیں، نہ ہم ان کو سود سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ان کو بالکل ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ 100% حلال ہوتے ہیں۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے اگر آپ کی اتنی ہی مجبوری ہے بینک کے ساتھ لین دین کی تو صرف اتنا ہی کیجئے جتنی آپ کی تھوڑی ضرورت ہو، اپنے سارے معاملات بینک کے ساتھ کر دینا جبکہ ان کا پورا نظام سود پر قائم ہے، ایک مسلمان کے لیے جائز اور روا نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، ہم نے اگر جواز کی بات کی کہ آپ اپنی رقم بینک میں رکھ سکتے ہیں تو ہم نے سارا کچھ ہی بینک کو سمجھ لیا۔ آج کے موجودہ معاشرے کے اندر کوئی بھی شخص میرے خیال میں نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، میرے سارے معاملات بینک کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں گویا کہ میں نے اس کو اب جائز سمجھ لیا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، آپ جتنا حرام کے قریب جائیں گے، جتنا شکوک و شبہات والی چیز کے قریب جائیں گے، عین ممکن ہے کہ آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر جہاں آپ نے فرمایا حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں شکوک و شبہات والی، ان سے اپنے آپ کو بچا لو، اور آپ نے چرواہے کی مثال دے کر امت کو آگاہ فرمایا بکریوں کو چرانے والا چرواہا اگر اپنی بکریوں کو چراتا ہے اور اس کے قریب کسی کی چراگاہ ہے، اگر یہ بکریاں چراگاہ کے قریب چریں گی ممکن ہے کہ یہ بھاگ کر اس کی چراگاہ میں چلی جائیں، جبکہ یہ بکریاں اس مالک کی ہیں، وہ چراگاہ کسی اور کی ہے، اس کے قریب جائے گا یہ بکریاں وہاں جا سکتی ہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہرا بھرا پرکشش گھاس نظر آ رہا ہے یہ کھچاؤ ان کی طرف ہوگا اور یہ فوراً چلی جائیں گی۔ موجودہ معاشرے کے اندر یہ مثال بالکل فٹ نظر آتی ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی ملامت ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، فلاں عالم نے بھی فتویٰ دے دیا، فلاں مولوی نے بھی جائز قرار دے دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فتویٰ کس کا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فرمان کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ اہم باتیں معاشرے کے اندر موجود
لوگوں سے کی اور ان کو اپنی عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ فرمائے لوگوں عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ بات یاد رکھنا، ان المرأۃ خلقت من ضلع، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا نبھا کرنا، ان کے ساتھ ظلم سے پیش نہ آنا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اگر کسی عورت سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کہیں وہ غلطی کر لے، اس پر غصے ہو کر اس کو گھر سے مت نکالنا، اپنے معاملات کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر غصہ زیادہ آ جائے تو اس پر ظلم نہ کرنا، جس طرح کہ تم اپنے کسی غلام کو مارتے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جیسے کپڑے اپنے لیے لو اس طرح کہ اس کو بھی لے کر دو، جیسا کھانا خود کھاؤ ایسا اس کو بھی کھلاؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی بھی نہ مارنا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری غلام ہے، یہ تمہاری لونڈی ہے، یہ تم نے خرید رکھی ہے۔ شریعت نے ایسا تمہیں کوئی حق نہیں دیا، تم نے اللہ کے چند کلمات کے بدلے اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں پڑھے جانے والی وہ جو چند آیات ہیں، اس خطبے کے ذریعے سے تم نے اللہ کے حکم کے ساتھ اس کو اپنی بیوی بنایا ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے۔ تم نے جو مہر دیا ہے یہ تمہاری بیوی بن گئی ہے، یہ تمہاری غلام یا زر خرید نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس کو مارنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں شریعت نے اگر کسی موقع پر ایک شوہر کو بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اگر اجازت دی ہے تو وہ بیوی کی سرکشی کے اندر ہے کہ جب وہ ظلم پر اتر جائے اور وہ سرکش ہو جائے، اپنے شوہر کی بات کو بالکل نہ مانے، نافرمانی حد درجے کی کرنے لگے، تو فرمایا کہ پھر سمجھانے کے لیے اس کو مار سکتا ہے، تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، مگر یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پر ظلم کرے یا اس کی ہڈیاں توڑ دے یا اس پر ایسی مار پیٹ کرے جیسے کسی غلام کو مارا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ باتیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر امت کے لوگوں کو بتلائیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اصول اور پیغام ہیں، تاکہ لوگوں کے گھروں کے اندر سکون ہو اور امت کے لوگ اپنے گھروں کے اندر پیار محبت اور الفت کی زندگی گزاریں۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں یہ بات یاد رکھنا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ ان کو تھامے رکھو گے، تو کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حق سے ہٹا نہیں سکتی، صراط مستقیم سے دور نہیں کر سکتی اور تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری میری سنت، میری احادیث مبارکہ ہیں، جو ان دونوں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھے گا، ان کو پڑھے گا، سمجھے گا، ان پر عمل کرے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ صراط مستقیم قرآن و حدیث ہے، یہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبہ کے اندر یہ پیغام دے کر امت کو وعدے کر دیا کہ میں تمہارے اندر دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ دو چیزیں قرآن و حدیث ہیں، اور قرآن و حدیث کا یہ بول بالا آخری دور تک رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امت کے آخری دور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا، فرمایا جو قیامت کی قریب قریب کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہے، وہ زمین پر اتریں گے، زندگی گزاریں گے، شریعت کا نفاذ کریں گے، اور وہ جو دین لوگوں کو بتائیں گے وہ یہی قرآن و حدیث ہوگا۔ اس دور کے اندر جتنے عیسائی ہیں جو عیسائیت پر قائم ہیں، آج ان کے جو بھی عقائد و نظریات ہیں وہ سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، جن کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو سولی چڑھ چکے ہیں، وہ بھی اپنے عقائد کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ جتنے دنیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام یہی پیغام قرآن و حدیث ہم کریں گے۔ جب آخری دور کے اندر بھی قرآن و حدیث ہے
اور پہلے دور کے اندر بھی قرآن و حدیث ہے، تو آج کے دور کے اندر بھی اگر دیکھا جائے ہماری دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اسی قرآن و حدیث پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔